آج سے چند 100 سال پرانی بات ہے. شہر ہے عراق کا اور شہر کا نام ہے جیلان. ایک نوجوان ہے جو ریاضت بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے. اچانک اسے بھوک نے ستایا اور اس نے دریا کے کنارے ایک سیب تیرتا ہوا دیکھا. اس نوجوان نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا. کھانے کے بعد اسے خیال آیا کہ یہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، مگر یہ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا اگر میں نے کسی کا حق دبا لیا؟ اس نوجوان کو بے چینی ہوئی، دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا. دور اسے جا کر ایک سیب کا باغ ملا جو کہ ایگزیکٹلی دریا کے کنارے پر تھا. اس نے امیجن کیا کہ اسی درخت کے کسی سیب جو دریا میں گرا ہوگا اور میں نے اسے کھا لیا ہے. تو اس باغ کے جو مالک تھے وہ اس زمانے کے بڑے ولی تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ شخص ان کے پاس گیا کہ حضور میں نے بہت دور آپ کے باغ کا ایک سیب تیرتا ہوا آیا، میں نے کھا لیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. اللہ والے تھے، کہتے نا ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. ہاں، انہوں نے کہا ایسے تو معاف نہیں کروں گا. کہا اچھا پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، 12 ایئرز مزدوری کرنی پڑے گی. اب ذرا آپ سوچیں کہ ایک سیب ہے اور اس کا حق بخشوانے کے لیے 12 سال کی مزدوری ہے. مگر وہ نوجوان بھی کمال کا تھا، خوف خدا کا لیول کیسا تھا. اس کو پتا تھا کہ دنیا میں معاف کروا لوں گا تو ہو جائے گا، ورنہ قیامت کے دن تو پکڑا جاؤں گا. 12 سال کے لیے رکھوالی کے لیے تیار ہو گیا. 12 سال اس نوجوان نے مزدوری کی. آفٹر 12 ایئرز نوجوان کہتا حضور اب تو معاف کر دیں. کرنی ایک اور شرط ہے، تمہیں میری معذور بچی سے شادی کرنی ہوگی. اور وہ بچی، وہ کہتے ہیں اندھی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے اور بہری ہے. اس میں 4 بڑے عیب ہیں. نوجوان بیٹھے ہیں، زندگی بھر تو یہی خواب دیکھا کہ خوبصورت صحت مند لڑکی سے ہماری شادی ہو. یہ کیسا نوجوان ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی معذور عورت سے تمہیں شادی کرنی ہے. مگر خوف خدا کا لیول دیکھیں. وہ نوجوان کہتا ہے مجھے شادی منظور ہے، پھر تو معاف کر دیں گے. کہاں جب معاف کروں گا، جب رہائی دوں گا، جب جانے دوں گا، کہ جب تمہاری شادی ہو 2 سال کے بعد پھر تمہیں جہاں جانا ہو چلے جانا. شادی ہوئی، نکاح ہوا. اپنے کمرے میں جب وہ نوجوان گیا تو گھبرا کر باہر آ گیا. کہتا حضور غلطی ہو گئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی اندھی لولی لنگڑی ہے، بہری ہے، یہ تو صحت مند خوبصورت اندر دوشیزہ ہیں جس کی کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر. تو اب وہ بزرگ مسکرانے لگے اور کہتے ہیں بیٹا یہی میری بیٹی ہے، اور میں نے اس لیے اندھی کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے. میں نے اس لیے بہری کہا تھا، اس بیٹی نے کبھی حرام سنا نہیں ہے. لنگڑی اس لیے کہا تھا کبھی بے پردہ گھر سے باہر نکلی نہیں ہے. گونگی اس لیے کہا کہ کبھی حرام گفتگو کی نہیں ہے. اے میرے بیٹا میری بیٹی بڑی نیک ہے، میں نے بڑی کمال کی اس کی پرورش کی ہے، اور مجھے ایسی نیک بیٹی کے لیے تم جیسے لڑکے کی تلاش تھی. جب تم پہلی بار میرے پاس سیب کا حق بخشوانے آئے نا تو میں نے جان لیا کہ تمہارے اندر بڑا خوف خدا ہے. میں نے امتحان لیا، ٹیسٹ لیا. 12 سال تمہیں کہا، تم 12 سال کے لیے راضی ہو گئے. بس میرے بیٹے مجھے ایسی نیک بیٹی کے لیے تم جیسا ہی بیٹا چاہیے تھا. جاؤ اب اپنی زندگی کے حسین دن گزارو. آپ جانتے ہیں یہ جب میاں بیوی دونوں نیک، کیسے نیک سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس قدر نیک اور پارسا جوڑا جب ملا نا تو آپ کو پتہ ان کی اولاد کون پیدا ہوئی؟ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. یہ ہمارے غوث اعظم کے والدین کا واقعہ ہے. یعنی اللہ کریم نے ایسی اولاد کے لیے، سبحان اللہ، پیران پیر کی ولادت کے لیے ماں باپ کیسے، یوں سمجھے کہ قدرت کا ایک انتظام، اسٹرکچر کیسا بنا کہ اس جوڑے کو ملایا گیا اور ولیوں کے سردار کی پیدائش ہوتی ہے.